تو جیسے ہم کہتے ہیں چڑیل آ گئی. دیکھیں اب چڑیل جو ہے, چڑیل کا کوئی کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ قرآن میں حدیث میں کوئی چڑیل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ اتنی آسانی سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ ناظم آباد کا آپ کو 4 نمبر کا آپ کو ایک گھر کا بڑا مشہور واقعہ ہے. آج بھی آپ اگر کراچی یونیورسٹی کے بہت سارے فیکلٹیز میں آپ جائیں تو ابھی بھی وہ سنسان ہے, ان کے پیچھے کے ایریاز جو ہیں بالکل خالی ہیں. کیا ہمارے اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کہ جس میں روحیں جو ہیں وہ عالم ارواح سے نکل کر ہماری دنیا میں آئیں اور ہمیں تنگ کریں, ستائیں, کہیں قابض ہو جائیں؟ ہانڈی کی غرض کیا ہوتی ہے اور ہانڈی کیا حقیقتاً اڑتی ہے؟ کیونکہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جس کے نام کی ہانڈی ہوتی ہے نا ایسے ہی اس کو نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کو لگتی بھی ہے جا کے. ابھی آپ جس طرح عامر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے گزر نہیں سکتے, وہ گزر اس لیے نہیں سکتے کیونکہ خوف بڑا ہے, ہیوی ہے جگہ. السلام علیکم جانو اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا فنزلہ پوڈ کاسٹ ود سہیب احمد. آج جو ہمارے مہمان ہیں جن کا آپ نے تھمبنیل پہ پکچر دیکھی اور ٹائٹل میں نام پڑھا, آلریڈی ہم ان کے ساتھ بہت 2-3 ایپیسوڈز کر چکے ہیں ماضی میں بھی, اور آج جو ہم نے اگین ہمارے پیارے بڑے بھائی کو بلایا ہے, عامر بھائی شاہ صاحب. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت صحت اچھی ہے؟ الحمدللہ. مزاج بہتر ہے؟ فرسٹ کلاس. شاہ جی, ایک بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہلکے کمزور توکل کے ہیں, کمزور اعتماد ہیں, وہ لوگ بہت جلد عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. اور کیوں بھٹکتے ہیں؟ وہ اس لیے بھٹکتے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ خدا نخواستہ اللہ نہیں حل کر سکتا, لیکن یہ عاملین جو ہے وہ کر دیں گے حل. جب کہ ایسا نہیں ہے. انسان توکل کا مضبوط ہو تو میں کہتا ہوں جادو بھی کیا ہی اثر کرے گا, اتنا ہی کرے گا جتنا وہ کر سکتا ہے. باقی اللہ کے کلام سے, قرآن پاک سے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہے تو ہم وہ کرائیں. مجھے یہ بتائیں, بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں, آپ کا کیا اس بارے میں آپ کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہمارے اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کہ جس میں روحیں جو ہیں وہ عالم ارواح سے نکل کر ہماری دنیا میں آئیں اور ہمیں تنگ کریں, ستائیں, کہیں قابض ہو جائیں؟ کیا یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ویل صہیب, بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا. ہمارے کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ایجوکیشن کا بھی لوگوں کے یہاں, ہمارے پاکستان میں اور پاکستان میں کیا یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں, بر صغیر میں دیکھ لیں, اس میں اور بہت سارے ہمارے جتنے بھی قریب قریب کے جو ممالک ہیں اس میں جو مسلمان ہیں, اور ہم لوگ کیونکہ شروع سے ہم لوگ ساتھ رہے, ہندو اور مسلمان, اور یہ لوگ ہم ساتھ ہی ہوئے, تو پارٹیشن کو بھی 70-75 سال ہونے والے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کا, مگر جو شروع کے جو پرانے جو لوگوں کے اعتقاد تھے اور جو ان کے جو ساتھ تھے, کیونکہ وہ مکس اپ ہوا تھا تو سارا وہ ان کو بھی انہوں نے کافی حد تک جو ہے اپنے اوپر لیا ہوا تھا یہ سب چیزوں کو. تو بیسکلی جو قرآن اور ہمارا جو اللہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ روحیں نہیں بھٹکتی, روحیں بھٹک ہی نہیں سکتی. کیونکہ مرنے کے بعد جو روح ہے وہ عالم ارواح, عالم برزخ میں چلی جاتی ہے, اور وہاں سے اس کا واپس آنا ناممکن ہے. سورہ مومنون آیت 100 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی میں جو روح جو یہاں سے چلی گئی جو دنیا سے, وہ واپس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, اور ہر روح کو اس کے کرموں کے حساب سے, اس کے جو جتنے جو اعمال تھے وہ اس کے حساب سے اس کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے. پھر ایک قبر کی ایک زندگی ہے آپ کی قیامت تک کی, اس کے اندر ہی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اعمال کے حساب سے تمام چیزیں دے رہا ہوتا ہے. پھر روح الگ ہو رہی ہوتی ہے, جسم کا حساب آپ نے الگ دینا اور ہوتا ہے, وہ اب قبر کے اندر آپ نے دینا ہے. جسم کا حساب آپ کا چل رہا ہوگا, سارے معاملات آپ کے ہو رہے ہوں گے, وہ آپ جو آپ نے کیا ہوگا وہ آپ بھگت رہے ہوں گے, ظاہر ہے. تو یہ جو جو کنسمپشن ہے وہ غلط ہے, بالکل بھی بہت ہی غلط ہے کہ یہ کمزور اعتقاد کے لوگ کہتے ہیں کہ جی روح گھوم گئی. ٹھیک ہے, اگر روحیں عامر بھائی اگر روحیں بھٹک نہیں رہیں تو پھر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی میرے گھر میں فلاں کمرے میں میرے دادا بتاتے ہیں, ابو بتاتے ہیں وہاں پر جنات تھے اور اچھے بزرگ کی روح تھی, تو پھر یہ جو ساری سٹوریز ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں صہیب, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اس کے اندر دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بتایا کہ جی شیاطین کو بنایا گیا, اور ایک شیطان جو تھا, جو مین جو شیطان ہے جو ہمارا, جس کو ہمارا نہیں ہم پہ مسلط ہے, جو کنکریاں مارتے ہیں, اللہ ہمیں بچائے, مطلب جو ہمارا جو ایک ہمارے اس کے اندر جو ایک جو بہکاتا ہے ہمیں,
تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی اس کے چیلے بھی رہتے ہیں اور مطلب اس کے وہ ساری چیزیں. تو وہ شیطان جو ہوتا ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں شیاطین کی بھی. ٹھیک ہے. اس میں اڑنے والے شیطان بھی ہیں, اس میں قیام کرنے والے شیطان بھی ہیں, اس میں اللہ کی عبادت کرنے والے شیطان نہیں کہہ سکتے ہم ان کو, ہم اچھے جنات کہہ سکتے ہیں ان کو. وہ جنات کی شکل میں ہی ہوتے ہیں بیسکلی. اور شیاطین بھی جو ہیں وہ بھی جنات کے ہی اس کے اندر وہ آتے ہیں, اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. جنات بیسکلی یہ سارا کام جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں فیمیل کو, جیسے ہم کہتے ہیں چڑیل آ گئی. دیکھیں اب چڑیل جو ہے, چڑیل کا کوئی کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ قرآن میں حدیث میں کوئی چڑیل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. چڑیل پچھل پیری نہیں کوئی کچھ نہیں ہے. یہ سارے لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا جو ہے سب کانٹیننٹ سے لیا ہوا ہے, جو کہ ہندو مذہب سے. تاکہ جس لیے پچھلے دنوں آپ نے فلم دیکھی استری 2 استری 3 استری 1 اڑ رہی ہے ہوا کے اندر اور جا رہی ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ڈراماٹائز کیا ہوا ایک سارا سلسلہ ہوتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چڑیل کو دیکھا, وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے پاؤں الٹے دیکھے. یہ سارا جو ہے آپ اتنی آسانی سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ اب ہم نے بہت سن رکھے ہیں. ہاں دیکھیں یہ بنی بنائی ساری باتیں ہیں کہ جی چڑیل کو ہم نے دیکھ لیا. پھر وہ جس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ چڑیل کے پاؤں الٹے ہوتے ہی نہیں ہیں. چڑیل کون سی ایسی چڑیل مجھے بتا دیں کسی نے دیکھی ہو کہ وہ کہہ دے کہ جناب میں نے اس کے پاؤں الٹے دیکھے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چڑیل کو اگر آپ ایک فیمیل جنات کہہ سکتے ہیں, ایک فیمیل, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چڑیل نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف اس میں ہوتا ہی ہے کہ جس بندے نے یہ دیکھا ہو کہ جی میں نے اس کو دیکھا ہے چڑیل کو, اور اس چڑیل نے اس کو ڈرانے کے لیے اپنے پاؤں الٹے کر لیے ہوں, یہ میں بات مان دوں گا. یہ پاسبل ہے, یہ بات میں مانوں گا. مگر بائے برتھ ہی اس کے پاؤں الٹے ہیں, یہ بات میں نہیں مانوں گا کہ جناب ایک چڑیل کی نسل ایسی چل رہی ہے جس کے پاؤں الٹے ہیں. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا, ایسا کوئی سلسلہ نہیں. ہاں اس نے اس انسان کو ڈرانے کے لیے اپنے پاؤں الٹے کر لیے ہوں, اپنی منڈی کو موڑ لیا ہو, اپنے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر لیے ہوں, یا وہ مطلب کچھ بھی اس نے اس کو ڈرانے کے لیے اس وقت کیا ہو. ہاں وہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی, آپ نے ابھی ذکر کیا اڑنے والے جنات ہوتے ہیں, اور کون سی اقسام بتائیں؟ ایک جو ہے اڑنے والے جنات ہوتے ہیں, ایک اسموکی اور فائر والے ہوتے ہیں, جو اسموک اور فائر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ آر پار, تو وہ تو سارے شیطان بنے ہی آگ سے بنے ہوئے, مگر اس کے اندر قسمیں ہیں جو کہ ڈھال لی جاتی ہیں. ایک جو ہے وہ مقیم کرنے والے شیطان ہوتے ہیں, جو کہ کہیں کسی جگہ پہ قیام کر لیتے ہیں کسی بھی صورت کے اندر, قبضہ مافیا. اس کے اندر پھر آپ جیسے کہ اس میں کتوں کی شکل کے اندر یا سانپ کی شکل میں, تو یہ شیاطین جو ہوتے ہیں, جنات جو ہوتے ہیں, یہ اسی طرح کی اشکال کے اندر جو ہے وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ کون سے جنات زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے, جو ہمارا مطلب مثال کے طور پہ ہمارا جو ایریا ہے, اگر یہاں پر کوئی جنات موجود ہیں تو موسٹ کامنلی کون سے ہوتے ہیں وہ جو زیادہ تعداد میں اس طرح ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں اب تو سویب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم خود ہی شیطان بن گئے. ہمارا جو اندر کا انسان ہے, جو ہمارا اندر کا شیطان ہے نا, ہم نے کون سی ایسی حرکتیں جو انسان ہوتے ہوئے ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, شیطانوں والی ساری چیزیں تو ہم نے اپنے اندر لے لی ہیں. ہم ساری اتنے وہ کر رہے ہیں ساری چیزیں, تو شیطان کیا ہمارے درمیان میں آئے گا. کہنے کی بات یہ کہ یہ بیسکلی سویب میں آپ کو بتاؤں, جنات جو ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار اب کسی جگہ پہ فرض کریں کہ بہت عرصے سے کوئی مکان خالی پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس میں جو اڑنے والے یا کہیں سے گزرنے والے شیاطین جو ہوتے ہیں نا, اب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یہ جگہ کئی عرصے سے خالی ہے اور ہمارے رہنے کے لیے یہ جگہ سب سے بیسٹ ہے, تو وہ اس جگہ کو پسند کرتے ہیں, وہاں قیام کر لیتے ہیں. مطلب جو دل چاہتا ہے ان کا وہ کر لیتے ہیں. اچھا اس میں اب آپ نے بہت سارے قصے آپ نے سنے ہوں گے, کراچی یونیورسٹی کے سنے ہوں گے, آپ نے NID یونیورسٹی کے سنے ہوں گے, کیونکہ یہ تو سنسان جگہیں تھیں. آج بھی آپ اگر کراچی یونیورسٹی کے بہت سارے فیکلٹیز میں آپ جائیں تو ابھی بھی وہ سنسان ہیں, ان کے پیچھے کے ایریاز جو ہیں بالکل خالی ہیں. NID میں اگر آپ جائیں, شیخ اسلامک یونیورسٹی ہے, اس کی بیک سائڈ کے اوپر, اب تو خیر رینجرز والوں نے کافی عرصے سے وہاں پیچھے اپنا جو ہیڈ کوارٹر یا وہ بنایا ہوا ہے. ایک زمانے میں وہ جگہ بھی پیچھے خالی ہوا کرتی تھی اور وہ بہت سنسان تھی. مطلب کہ اس زمانے میں میں آج سے آپ کو پیچھے لے جاؤں تقریباً سمجھ لیں 20 سال یا 25 سال پہلے,
تو یہ جو جتنا ہمارا موسمیات کا علاقہ ہے, جہاں آج ڈاؤ بنا ہوا ہے, جہاں آج جو ہے وہ میمن ہاسپٹل بنا ہوا ہے, یا مختلف وہاں پہ اب آج کل سوسائٹیاں رضویہ اور دوسری چیزیں بنی ہوئی ہیں سوسائٹیز, یہ سارا سنسان علاقہ ہوا کرتا تھا, صرف زمین ہی زمین ہوا کرتی تھی, جنگل ہوا کرتا تھا. یہاں سے عام بندہ دن کے وقت, رات کے وقت تو کیا دن کے وقت بھی نہیں گزر سکتا تھا, یہ اتنا زیادہ سنسان تھا. یہ میں آپ کو آج سے 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اب تو خیر وہاں پہ, مگر بہت ساری جگہوں پہ آج بھی اگر آپ رات میں, دن میں تو گزریں گے گزریں گے, رات میں آج بھی آپ کو گزرتے ہیں وہاں سے ڈر لگتا ہے. کچھ ایسے سیکٹرز وہاں پر ہیں. عامر بھائی یہ تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکشنز کر لی. اچھا آپ کو ہانڈی کے بارے میں پتہ ہے؟ ہاں, جو اڑتی بھی آتی ہے لوگوں کا, یہ کیا سین ہے یار؟ یہ بلیک میجک ہے بیسکلی. یہ تو آپ ایک الگ ہی مطلب ایک ٹاپک ہو جاتا ہے. یہ بلیک میجک, بس تھوڑا سا چلتے ہوئے یہ بلیک میجک ہے, یہ بلیک میجک ہے بیسکلی. اور یہ زیادہ تر بنگال میں جو ہے وہ ہوتا ہے, ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال اور ساؤتھ بنگال کے اندر یہ جادو زیادہ کیے جاتے ہیں. ہانڈی کی غرض کیا ہوتی ہے اور ہانڈی کیا حقیقتاً اڑتی ہے؟ کیونکہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جس کے نام کی ہانڈی ہوتی ہے نا, ایسے ہی ہے, اس کو نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کو لگتی بھی ہے جا کے. یہ تو ہم نے خود اپنی مطلب سمجھ لیں, میرے ایک بڑے کوئی ہے ایسا واقعہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل اتفاق سے آپ نے یہ بات ہے میرے ذہن میں آ گیا. میرے ایک دوست جو ہے وہ انڈیا میں رہتے ہیں اور آج بھی وہیں ہیں. میرے بڑے پرانے میرے ساتھ وہ آؤٹ اسٹیشن آؤٹ آف پاکستان ہوا کرتے تھے, تو انڈین تھے وہ. تو ان سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا تعلق بھی اتفاق سے بنگال سے تھا, کولکتہ کے وہ رہنے والے تھے. تو پچھلے جو ان کے جو وہ لوگ تھے, وہ آباء اجداد وہ فور فادرز ان کے وہ بنگال سے تھے. تو اب اس زمانے میں تو ہم سب بر صغیر تو ایک ہی ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یار ہمارے ایک بڑے جاننے والے تھے, ان کا جو ہے نا بزنس تھا آڑت کا. وہ آڑتی تھے, مطلب کہ بولی شولی جو لگاتے ہیں, یہ جو فروٹ وغیرہ کی جو منڈی کے اندر آنا جانا اور جو منڈی میں بیچنا والا آڑتی کا کام کرتے تھے. اور یہ دونوں کزن تھے جو کہ آپس میں وہ تھے, مطلب پارٹنر بھی تھے اور کزن بھی تھے, اور یہ کام یہ کیا کرتے تھے. کوئی آپس میں ان کی رنجش ہو گئی, کچھ معاملات ہو گئے. تو آپ پہلے تو ان کے آپس میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں اور اس میں جو ہے وہ سارا سلسلہ چلتا رہا. تو چند دنوں میں ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا. لڑائی جھگڑے کے بعد وہ الگ الگ انہوں نے اپنا کام کر لیا, کام وہ بھی الگ ہو گئے, وہ بھی الگ ہو گئے. انہوں نے اپنا کام وہی سنبھالے رکھا اور انہوں نے بھی اپنا وہی کام سنبھالے رکھا. ظاہر بات ہے وہ جو بھی ان کا تھا سلسلہ. اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لاس پروفٹ والا معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر ایک بندے کے اندر ایک جیلسی بھی آ جاتی ہے. اور یہ ہمارے اندر, ہم لوگوں کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ شیطان بھی بھڑکاتا ہے, اور کہ جی ہم کسی کو پھلتے پھوٹتے ہوئے دیکھنا اور اس طرح کرنا, پھر ہمارے اندر ایک جیلسی آ جاتی ہے. تو اچھا انہوں نے پھر آپ کو پتہ ہے سویب, عورتیں بھی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں, چڑھاتی ہیں کہ دیکھو جی اس کو, وہ تو آپ کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا اور وہ تو کہاں پہنچ گیا اور آپ یہاں ہو گئے. بار قصہ ہے شارٹ, وہ انہوں نے جا کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا ان کے اوپر جادو کرا دوں, کہ جو ہے ان کا یہ کاروبار جو چل رہا ہے جو پڑ ہوا تھا, جو ان کے جو کزن تھے, دونوں پارٹنرز میں سے ایک نے کہا جو کم تھوڑا تھا, لاس میں جا رہا تھا, اس نے کہا میں اس پہ جو ہے نا جادو کرا دوں گا اس کے اوپر. اور یہ واقعہ ابھی کا نہیں ہے, یہ میں آپ کو آج سے کوئی میرا خیال بتا رہا ہوں. جب یہ میرا خیال ہے انہوں نے اس وقت کا قصہ بتایا جب یہ پاکستان اور ان کا پارٹیشن نہیں ہوا تھا, سب ایک ہی تھا, یہ بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا. مطلب یہ ان کی بھی آپ بھی تھی نہیں ہے, ان کی فیملی میں کسی کا بتایا, مطلب دادا نے یا ان کے کسی نے ان کو یہ بات بتائی کہ جناب یہ ان کے ساتھ, یہ انہیں کے گاؤں کا قصہ تھا یہ. تو انہوں نے یہ بتایا, تو وہ کہنے لگے کہ جی انہوں نے اس کے اوپر, اور یہ کتنا قدیم ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ مطلب بلیک میجک آج کا نہیں چل رہا, کتنا پرانا, بلیک میجک بہت پرانا ہے. تو وہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر. تو اس میں جو ہے انہوں نے جا کے اس پہ جادو کرا دیا. اب وہ انہوں نے جادو کرایا, سب چیزیں کرائیں, مگر وہ ایک عام سا انہوں نے جادو کرایا. انہوں نے بولا جس کے گھر میں تعویذ دبا دو, یا یہ مٹی اٹھا کے لے آؤ, ان کے صحن سے یہ کرا کے لے آؤ, وٹ ایور جو بھی الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں وہ کی. اس سے کچھ ان کا 19-20 کچھ ہوا نہیں. تو پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم ان کے پاس فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ایک کالا جادو کرنے والا ہے, اور تم وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے ان سے بات کرو اور جا کے ان پہ جو ہے نا کراؤ. اور وہ ہانڈی کا جادو کرتا ہے, کالا بلیک میجک, اور وہ ہانڈی جو ہے وہ اڑتی بھی جائے گی اور جا کے اس بندے کے اوپر ہٹ کرے گی, اور وہ بندہ آن دا اسپاٹ ہی ڈیتھ ہو جائے گی اس کی. اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر کتنا بہہ جاتا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر, کہ بندے کو بھی مارنے کو تل جاتا. تو بہرحال وہ گئے, جا کے انہوں نے ان سے بات کی. انہوں نے بولا ہاں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم کر دیں گے.
اور انہوں نے اس کا نام پوچھا. یہ جب پوچھی کچھ چیزیں انہوں نے ان سے مانگی, کچھ چیزیں منگوائیں جو بھی ریکوائرمنٹ تھی ان کی. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے اوپر انہوں نے یہ کالا علم کروایا تھا نا, پہلے تو اس کو انیشلی جو ہے وہ مطلب اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی. مطلب اس کو جیسے فیور آنا شروع ہوا, پھر اس کو جو ہے اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہوئیں, بخار ہونا شروع ہو گیا, کھانسی ہونی شروع ہو گئی, بیمار پڑ گیا, مطلب کاروبار پہ جا نہیں پا رہا تھا, مطلب کرنے نہیں آتا. پہلے تو انیشلی دوائیاں اس زمانے میں حکیم ہوا ہوتے تھے, وید ہوتے تھے, ان لوگوں سے دوائیاں شوائیاں لیں کر کے کرا کے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ میرے جو فادر یا دادا جس کسی نے بھی ان کو بتایا, انہوں نے بتایا کہ اس بندے کو وہ کہتا تھا کہ جی مجھے اپنے سر کے اوپر کوئی چیز گھومتی ہوئی نظر آتی ہے, مجھے اپنے سر کے اوپر کوئی چیز گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. اب چونکہ بیماری کے اندر بندہ تو کچھ بھی بولتا ہے, ان کے گھر والوں نے بولا پتہ نہیں یہ شاید بیماری کی وجہ سے کچھ بول رہا ہوگا یا کچھ بول رہا ہوگا. 4 دفعہ 5 دفعہ اس نے یہ بات بولی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک سے وہ جو ہے وہ کہیں رفع حاجت کے لیے یا کہیں اس کے لیے گئے باہر, تو کوئی چیز ان کے سر پہ آ کے لگی اور وہ آن دا اسپاٹ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ لوگ سارے پریشان کہ یار یہ کیا چیز تھی, یہ کیا چیز لگی. کسی نے بولا کہ شاید پیڑ سے کوئی چیز آگے نیچے گر گئی, کسی نے بولا شاید وہ حمام کے اندر گئے تھے وہاں گر گئے, باتھ روم میں گر گئے, یا ان کی تو جب ان کا انتقال, ان کے جب دنیا سے گئے, دنیا سے جانے کے 3-4 دن بعد ان کی مسز نے بتایا کہ ان کے جہاں وہ گرے تھے یا جہاں صحن میں جمی گرے تھے ان کے پاس چھوٹی سی کوئی ایک مٹکی ٹائپ جو ہے وہ چیز وہ جو ہے نا وہ لگی تھی ان کے, اور وہ ان کو آ کے ڈائریکٹ ہٹ کی تھی. اس ہٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اب ان کا جو انتقال ہوا, وہ کہنے لگی میں بھی گھر میں نہیں تھی, مگر جو مرنے کے بعد جو ہے میں نے تو اتنا زیادہ غور ہی نہیں کیا. جب مجھے بعد میں جب میں نے اب یہ مجھے یاد آیا تو مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ ہاں تو اس کے جو ہے ان کے قریب کوئی ایک اتنی بڑی جو سالن چھوٹی سی ہانڈی ٹائپ ہوتی ہے اس طرح کی ان کے قریب جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی اس زمانے میں. تو کہنے کی بات یہ کہ یہ بھی مطلب یہ جو ہے ہانڈی والا معاملہ, یہ بلیک میجک کے اندر اسپیشلی بنگال کے اندر یہ حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہے. بالکل اس آدمی کے علاوہ کسی اور کو وہ نظر نہیں آئے گی, نظر نہیں آتی اس کو. اللہ تعالیٰ غارت کرے ایسے لوگوں کو جو یہ چیز کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. بالکل ایسا, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, الہی آمین. اچھا عامر بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جنات سے ٹکراؤ یا کہیں پہ جنات کا محسوس ہونا آپ کو, میں چاہتا ہوں کچھ ایسا آپ ہمیں بتائیں مزید. ہاں صرف زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے سلسلے چلتے رہتے ہیں جو بیسکلی جب آپ تمام ان چیزوں کو بڑے مطلب ایک جب ریسرچ کرتے ہو یا پڑھتے ہو یا ایک آپ کا یہ ٹاپک ہوتا ہے یا آپ اس کے اوپر بڑا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہو, تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کے ساتھ آپ کو بھی ان سب چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہاں 2-4 دفعہ میری زندگی کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوئیں کہ جو ہے وہ ابھی تو ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی ریسنٹلی اسلام آباد گیا, تو ہمارا جہاں ٹھہرنا ہوا تھا تو جہاں ہمارا اسٹے تھا اس سیکٹر تو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پہ میریٹ کے آس پاس تھا, میریٹ اسلام آباد کے آس پاس ہماری رہائش تھی. تو جو وہاں کے رہائشی ہیں یا جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں دیکھیں گے, وہ جو اسلام آباد سے رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی بیک سائڈ کے اوپر ایک بہت پیچھے جو ہے ایک فارسٹ ٹائپ کا اور جنگل ٹائپ کا ایک چیز جو ہے وہاں پہ بنی ہوئی ہے, اور وہاں لوگ زیادہ تر ہائکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی دسمبر کی بات ہے, اب موسم بہت اچھا تھا, ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا, تو میں نے سوچا کہ یار چلو ہم ہائکنگ ہم بھی کرتے ہیں, صبح صبح مزہ آئے گا تھوڑا سا. تو ہم 3-4 کزنز جو ہیں ہم لوگ نکلے, اور ہم لوگ جو ہے وہاں سے چلتے چلتے وہاں سے نکلتے آگے سے آگے نکلتے گئے. تو اب آگے جا کے کافی آگے جا کے اوپر جب تھوڑا سا آپ جب اوپر کی طرف جاتے ہو تو ظاہر بات ہے آپ کی تھوڑی سی آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے, ظاہر بات ہے آپ کا سانس. اب چونکہ ہمیں اتنا ہیکنگ کرنے کا اور اس کا اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم اتنا پیدل اوپر چڑھ کے چلتے رہیں, تو وہ کہیں آگے کی طرف نکل گئے اور میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا. تو اب وہ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں اور میں پیچھے اتنا رہ گیا, مطلب سمجھ لیں کہ کوئی 100 قدم وہ آگے ہوں گے اور میں 100 قدم کوئی پیچھے ہو گیا ہوں گا. تو مجھے پیچھے سے جو ہے نا کچھ ہلکی سی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی. اوکے. اب چونکہ میں خود
اور یہ صبح صبح کا ٹائم تھا, ارلی مارننگ؟ یہ ارلی مارننگ کا غالباً ٹائم ہوگا میرا خیال ہے 6 سے 7 بجے کے درمیان کا ٹائم تھا. تو اس وقت تو بالکل ہی وہ سنسان ہوتا ہے, جگہ بالکل سنسان ہوتی ہے. تو مجھے پیچھے سے تھوڑی سی سرسراہٹ سی, ایک ہوا سی محسوس ہوئی, ایک سرد سی ہوا کا جھونکا, کیونکہ اب سردیاں بھی تھیں. تو میں نے کہا شاید یہ سردیوں کی وجہ سے. تو جب وہ ایسا ہوتا ہے نا, کچھ ایسی آپ کی کوئی پیرانارمل چیز آپ کے پاس قریب قریب گھومتی ہے کوئی, تو آپ کے گوز بمپس بھی آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے اپنے رونگٹے سے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. تو میں نے جو ہے وہ میرے دل میں ہی آیا کہ یار نہیں, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو وہ جیسے پتے سردیوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں نا, سرسراہٹ سی ہوتی ہے, تو ویسے قدموں کی سرسراہٹ میرے پیچھے سے مجھے محسوس ہوئی. تو بہرحال میں رکا نہیں, میں آگے کی طرف چلتا رہا. اور فوراً میرے ذہن میں آیا کہ یار جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھیں, چاروں کل پڑھیں, تو ہمارا ایمان بھی ہے ظاہر ہے, بچانے والا اللہ کی ذات ہے. اور میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھی, چاروں کل پڑھے. اور اس میں ایسا ہوا کہ جناب میں جو ہے وہ میں آواز دے رہا ہوں ان کو, اور مجھ سے میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی. مطلب کہ ایسا مجھے لگ رہا تھا, اچھا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے دل میں کہ میں میرا جو ہے وہ سانس پھول رہا ہے, شاید اس وجہ سے میری آواز نہیں نکل رہی. یہ تو فیل نہیں ہو رہا تھا جیسے سلیپنگ پیرالسس میں ہوتا ہے؟ ہاں شاید یہ بھی ایک ایسا مطلب ایک ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بول نہیں پا رہا ہوتا. تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کچھ بول نہیں پا رہے, لیکن جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ ہونا. اور اچھا آپ کا جو ہے وہ, اچھا مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید میرا سانس پھول گیا, اس وجہ سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا. اب میں ان کو آواز دے رہا ہوں اور مجھ سے آواز نہیں نکالی جا رہی اپنی. تو تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو جب تھوڑا سا اپنے اعصاب کو کیا مضبوط, اور میں ویسے بھی الحمدللہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں, تو میں آگے نکلا, اور آگے نکل کے میں نے ان کو کیچ کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کو کس طرح کیچ کروں نا. تو اتفاق کی ایسی بات ہے کہ وہ پیچھے سے انہوں نے مجھے خود ہی جو ہے نا, انہوں نے دیکھا کہ یہ پیچھے رہ گئے, تو انہوں نے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا, تو مجھ سے کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے یار تم. تو میں نے کہا یار تم لوگ مجھے پیچھے چھوڑ کے آ گئے, مجھے ایسا لگ رہا تھا. وہ کہنے لگا بھائی یہاں تو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں, یہاں تو چلتی ہیں, یہ تو نارمل ہے, یہاں تو بہت ساری چیزیں گھومتی ہیں. یہ مخلوقات پہاڑوں پہ زیادہ بسیرا کرتی ہے نا, پہاڑ ہو گئے, جنگل ہو گئے, ایون آبادی کے اندر بھی سویب. یا تو میں آپ ناظم آباد کا آپ کو 4 نمبر کا آپ کو ایک گھر کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جی آپ نے پچھلے 5 نمبر, ہاں ناظم آباد 5, آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں تو نہیں سنایا نا یہ؟ نہیں میں نے نہیں سنایا. ناظم آباد 5 نمبر کا ایک مکان ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ لوگ ابھی بھی, وہ میرا خیال ہے گھر شاید ابھی بھی ہانٹیڈ ہی ہے. تو وہاں پہ بھی اس طرح کا سلسلہ تھا کہ وہ گھر کہیں بنانے والوں نے بنایا ہوگا, پرانا وقتوں کا بنا ہوا تھا. ابھی بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو وہ نظر آ جائے گا. تو پہلے زمانے میں, تو بہت پہلے کی بات ہے, جب اس میں دروازے بھی نہیں لگے ہوئے تھے. اوکے. تو اب آپ کو پتا ہے ناظم آباد بھی جو ہے وہ ہے تو کراچی کی پرانی آبادیوں میں سے ایک آبادی ہے, مگر جب اس سے پہلے ہوتا تھا تو یہ ایسا کوئی اتنا زیادہ چہل پہل نہیں ہوتی تھی یہاں پہ, کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. تو اب یہ گھر کا یہ نہیں پتا پچھلے کتنے لوگوں کو یہ بات وہاں پہ پوچھی گئی کس سے, کہ یہاں کے پرانے رہنے والوں کو بھی یہ گھر تھا کس کا, یہ گھر بنایا کس نے, یا بنانے والا کون تھا, یا کسی کو اگر پتہ ہوگا تو کسی نے کسی جگہ پہ ذکر کیا ہو, تو میرے علم میں نہیں ہے. مگر یہ کہ وہ گھر اتنا پرانا تھا کہ وہ شاید ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر بنایا کس نے, اور بنانے والا گیا کہاں یہ بھی شاید کسی کو نہیں پتہ. تو وہاں پہ اس طرح ہی یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھی گئیں. وہاں پہ کوئی کھڑکی کے اندر کسی کو کھڑا ہوا پایا گیا, دیکھا گیا. کسی کو جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ دروازے کے اندر دیکھا گیا, اور کسی کو کہیں مطلب چھت کے اوپر. وہ گھر آج بھی موجود ہے. اب میرا خیال ہے وہاں پہ شاید دروازے وغیرہ لگ گئے, میرا خیال ہے بند ہو گیا ہے دروازہ, مطلب اس کو بند کر دیا گیا ہے, یا اس کو مطلب سیکیور کر دیا گیا ہے, یا کیا کیا گیا ہے, کیونکہ لوگ ڈر رہے تھے. لوگ بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ خوف و ہراس پیدا ہو رہا تھا, اور اس طرح کی چیزیں وہاں پیدا ہو رہی تھیں. توڑ بھی نہیں سکتے, کیسے اس کو ڈیمولش کریں, کس کے اوپر ڈیمولش کریں, کیسے ڈیمولش کریں, ہے کس کا. اچھا وہ جس کا ہے اس بندے کا بھی نہیں, میرا خیال ہے جو اب تک میری معلومات ہیں, اب وہ پتہ بھی نہیں تھا کسی کو کہ وہ ہے کس کا. وہ ایک پرانا گھر تھا, اور وہ دیکھنے میں بھی آپ کو دور سے ہی ہانٹیڈ ہی لگتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تھا, مطلب ابھی بھی ہے, مگر اس کو سیکیور کر دیا ہے. پہلے اس کے اندر دروازے کھڑکیاں بھی نہیں تھے, بعد میں اس میں جو ہے دروازے کھڑکیاں کافی عرصے بعد میرا خیال ہے پھر وہاں کے لوگوں کو, جو وہاں کے قریب کے لوگ تھے, جو مقیم تھے, کہ جو بچے ہیں وہ ڈر رہے تھے,
اور لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی تھیں, کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ تھا. یہ مجھے تھوڑا سا بتاتے ہیں, یہ ناظم آباد 5 نمبر وہ قبرستان والی سائڈ ہے, ہاں وہ اس طرف ہی, قبرستان والے روڈ پہ اندر جائیں تو ہاں وہ مین کے اوپر ہی ہے میرا خیال ہے, وہ شاید مین کے اوپر ہے, مین ناظم آباد 5 نمبر کا جو آپ نے چوک ہے. دیکھا تھا زبیر بھائی؟ ہاں سونا چاندی لون کے بیک سائڈ پہ. او اچھا, ہاں اگر کیونکہ اگر زبیر بھائی بھی اس بات کو یوں کر رہے ہیں نا کہ بھائی خطرناک ہے, تو پھر اس کا مطلب کچھ ہے وہاں. ہم کبھی چلیں وزٹ کرنے؟ وہاں سے نہیں گزر سکتے آپ, نہیں ایسا نہیں حسن, وہ جگہ جو ہے نا پہلے انہوں نے, اب وہاں پہ نا انہوں نے وہ لگا دیا ہے اپنا بیریئر لگا دیا ہے. اب پہلے بیریئر نہیں ہوتا تھا, پہلے بالکل وہ بلڈنگ بالکل کارنر پہ بنی ہوئی ہے, پتہ ہے آپ کو. میں وہاں پہ میں بتاتا ہوں, اسی کی ایک گلی چھوڑ کے سیدھا آگے جائیے, کونے پہ ہوٹل لگا تھا زبیر بھائی, صحیح ہے, وہاں بیٹھتا تھا یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ. وہاں پہ انہوں نے گھر بند کر دیا ٹوٹل. ہاں اب بند کر دیا, پہلے ہی اوپن تھا. کسی دن دکھا کے لاؤ زبیر بھائی. وہ اوپن تھا پہلے وہ نا اوپن تھا پہلے, تو بیریئر بھی نہیں تھا. ابھی آپ جس طرح عامر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے گزر نہیں سکتے, وہ گزر اس لیے نہیں سکتے کیونکہ خوف بڑا ہے, ہیوی ہے جگہ, بھاری. اب تو اس کو نا بند کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں نا, اس کو بالکل اوپن تھا. اور اس کو اگر میں آپ کو فوٹیج دکھا سکوں, یا اپنے میڈیا ٹیم کو میں بولوں گا کہ اگر آپ وہاں کی فوٹیج آپ کے پاس پہ مل جائے نا, ایڈیٹر اگر وہاں کی کوئی فوٹیج اگر آپ کو لگائیے گا, ضرور فوٹیجز ہیں وہاں کی, یہ لازمی فوٹیجز آپ لگائیے گا. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا, سہیب اپنی ٹیم سے, کہ اس کو آپ فوٹیج کو دکھائیے گا ضرور, بڑا انٹرسٹ پیدا ہوگا. کیونکہ وہ گھر بنا ہوا ایسا ہے اس کے اندر کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی اس وقت جو ہے نا ایک خوف و ہراس کی ایک لہر آپ کو. ہم اکثر جب میں اور زبیر بھائی, ہم اگر کبھی وہاں جانا ہوتا تھا, جس وقت میں ہم اکثر وہاں جاتے تھے, تو بھائی جان وہ جو قبرستان والا روڈ ہے نا, مجھے تو وہیں بڑا خوف آتا تھا. وہ تو خیر ویسے ہی ایک آپ کو, اور وہ ایسا سنسان سا علاقہ ہے. تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہو کہ رات کو وہاں سے گزر نہیں سکتے. یہ آدمی بڑے چیلنجز لینے والا آدمی ہے. اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں زبیر بھائی کہ نہیں, تو اس کا مطلب خطرناک ہے. لیکن لوگ ارد گرد رہ رہے ہیں وہاں پہ, ارد گرد تو پتہ ہے آپ کی آبادی تو ہے, مگر اب اس کو سیکیور کر دیا گیا ہے, بند کر دیا گیا ہے. مگر جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں آپ واقعی ہی دور سے بھی کھڑے ہو کے اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اتنا مطلب اس جگہ کی ہیبت تھی, اس جگہ کی خوف و ہراس تھا. اگر آپ وہ فوٹیج دکھائیں گے تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو وہ بھی دیکھیں گے کہ ہاں, اور جو رہتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو تو اندازہ ہو ہی جائے گا, جو سن رہے ہوں گے میری بات کو, کہ وہاں پہ کس قدر ایک خوف کی لہر تھی ایک زمانے میں. ڈے میں چلیں گے, اور رات میں تو خیر آپ وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. اب تو وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس وغیرہ لگا دی ہیں, چوکیدار بٹھا دیا ہے, گارڈ بٹھا دیا ہے. چوکیدار اگر گارڈ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کو اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو بیریئر آل سیٹ. اب تو یار جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک جگہ کو جب سا کر دیا, بند کر دیا جاتا ہے ایک جگہ کو, جب ایک جگہ کو بند کرے تو پھر جو اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ تو پھر اندر ہی ہے نا یار. ہمیں کیا پتا کہ باہر اگر باہر نکل کے وہ کچھ کرتے ہیں یا وہ ایسی چیزیں. بیسکلی یہ بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں جب تک ان کو چڑھا نہ جائے ان سے. لیکن بھائی آپ نے چلنا ہے, آپ کا ڈنر ہے اسی گھر کے اندر. کیسی بات ہے. میں تو بھائی میں تو پورے پاکستان کو ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہتا ہوں, آؤ میری طرف سے افطاری کرو, لیکن کریں گے اس گھر کے اندر. آپ جو کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے. خیر اللہ اکبر, جوکس اپارٹ, لیکن پھر نہیں جائیں گے, لیکن جائیں گے. کیوریوسٹی چیز ایسی ہے. نہیں آپ جب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے, یا آپ کو ابھی تو خیر اس کا نظارہ شاید آپ ابھی کی اگر آپ فوٹیج لے سکیں گے تو آپ لے کے دیکھنا کہ ابھی کی فوٹیج اور اس وقت کی جو پہلے کی فوٹیجز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہوں گی یا یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہوں گی. سیکنڈ, ناظم آباد 5 نمبر لکھوں. ناظم آباد 5 نمبر ہانٹیڈ ہاؤس. ارے اذلان بھائی بھی گئے ہوئے یہاں تو بھائی یہ, لیکن انہوں نے 4 نمبر کا لکھا ہوا ہے. یہ بیسکلی یہ سونا چاندی جو ہے یہ 4 نمبر لگتا ہے نا, اس کے پیچھے جو ہے وہ 5 نمبر لگتا ہے. پیچھے والی روڈ جو ہے 5 نمبر کی ہے, یہی ہے ایسے. ہاں یہی. لیکن اب وہ بھی جو عامر بھائی انہوں نے فوٹیجز دکھائی ہوئی ہیں تو انہوں نے اچھی لائٹ میں ریکارڈ کی ہوئی ہے, تو خوف کی علامت نہیں لگ رہا ہے اتنا زیادہ, لیکن لگ بھی رہا ہے. میں جب یہ سوچ رہا ہوں نا کہ اگر ہم یہ کیمرے والی لائٹس بند کر کے پھر اگر نارمل لائٹ میں دیکھیں تو کیسا ہی ہوگا. وہی چلیں گے یار. اب مجھے کیوریوسٹی ہو رہی ہے, اب میں لازمی جاؤں گا دیکھنے. اگر سب گئے ہیں, اذلان بھائی بھی گئے ہیں, باقی لوگ بھی گئے ہیں. خیر عامر بھائی کوئی اور مزید کراچی کے واقعات؟ ہاں جی بالکل, ایسی کراچی کے تو لاتعداد واقعات ہیں. سہیب میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو صبح جوہر والی سائڈ کا آپ کچھ بتا رہے ہیں. جوہر کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیئر بائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عسکری 4 لے لیں,
اور ملینیم مال اس زمانے میں بن کیو گیا سینما تھا. کے پاس یہ ڈرائیون سینما آپ نے سنا ہوگا, ایک مری ڈرائیون ہوتا تھا, ایک ڈرائیون سینما ہوتا تھا. ہم اس کو اس طرح آسان کر دیں نا, جوہر والا جو پل ہے اس کے ارد گرد ہے, آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, آپ ایگزیکٹ نہیں بتائیں گے. ہاں نہیں میں, کیونکہ وہ پھر ایک بلڈر کا ایک وہ ہے, تو وہ میں نہیں بتانا چاہوں گا, کیونکہ وہاں پہ اب بہت ساری بلڈنگس بن گئی ہیں, مناسب ہے. تو یہ ہے کہ وہاں پہ سمجھ لیں کہ بڑی ایک نامی گرامی بلڈنگ کا یہ واقعہ ہے. اور اس کو کسی فیملی نے رینٹ پہ لیا, وہ فیملی میرے جاننے والے ہی تھے, تو اس پہ انہوں نے رینٹ پہ لیا اس مکان کو, فلیٹ کو. تو وہ نئی بلڈنگ بنی تھی اس زمانے میں, اور عام فلیٹ سے ان کو وہ تھوڑا سا چیپ پڑا. وہ ایئرپورٹ پہ کام کرتے تھے, فلائٹ انجینئر تھے, تو ان کو ایئرپورٹ نزدیک پڑتا تھا. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ گلشن جمال بھی نیا بنا تھا, اور زیادہ تر یہ PIA کے اور ایئر لائنس کے زیادہ تو پریفر یہ کرتے تھے کہ نزدیک ایئرپورٹ سے ہی مطلب ہو جائے تو نزدیک. اور تو زیادہ تر آبادی انہی لوگوں کی تھی جو وہاں پہ آگے آباد ہوئے اس طرح اس جگہ کے اوپر. تو یہ وہاں پہ انہوں نے فلیٹ جو ہے وہ کرائے پہ لیا. تو اس فلیٹ میں وہ تھے, ان کی 3 بچیاں تھیں, اور ان کی مدر تھیں, اور میاں بیوی تھے, دونوں کپل تھے. تو انہوں نے جو مالک مکان تھا اس نے بنسبت جو ہے وہ جو رینٹ چل رہا تھا اس سے کوئی 10-15 ہزار روپये ان کو سستا ہی دے دیا کہ جی آپ لے لیں جی. اچھا ہے, مالک مکان کو معاملات پتہ تھے, مالک مکان کو پتہ تھے, ظاہر ہے معاملات تو اس کو پتہ ہی تھے کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ آ کے اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے. تو کچھ دن میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے. جیسے بچی کو ان کے جو ہے وہ بیمار ہونی شروع ہو گئی, بخار ہونا شروع ہو گیا. اور وہ جو صاحب خود تھے وہ بھی, ان کو بھی 1-2 دفعہ جو ہے وہ اسٹروک کا معاملہ ہوا, اور یہ تمام چیزیں ہوئیں. ان کو بھی بیماری, مطلب وہ اچھے خاصے ہٹے کٹے گئے تھے, وہ بھی بیمار ہونا شروع ہو گئے. تو ان کو ان کی جو سب سے چھوٹی والی بیٹی تھی نا, وہ بہت چھوٹی تھی, میرا خیال ہے غالباً ہوگی کوئی 5-6 سال کی. تو وہ راتوں کو اٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے کمرے سے نکل کے اور جو ہے نا وہ چہل قدمی کرتی تھی, اور جو ہے نا باتیں کرتی تھی, اور اس طرح کی سب چیزیں. اس کا نا وہ مطلب 1-2 دفعہ تو کسی نے کہا کہ جی یہ کو کھیل رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے. تو ایک دفعہ اس کی جو دادی تھیں اس نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا کسی سے کھڑے ہو کے باتیں کر رہی ہے. اور وہ تھا ان کا ایک چھوٹا سا ایک اسٹور روم تھا جہاں پہ انہوں نے مختلف چیزیں وغیرہ ڈم کی ہوئی تھیں, اور مطلب بڑا فلیٹ تھا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا اسٹور ٹائپ کا بھی انہوں نے دیا ہوا تھا. تو اس پہ انہوں نے کوئی چیزیں وغیرہ لا کے وہاں ڈم کی تھی. تو اس دروازے کے پاس کھڑی ہو کے جو ہے نا وہ منہ کر کے اور وہاں پہ جو ہے نا باتیں کسی کے ساتھ کرتی تھی. انہوں نے ایک دفعہ دیکھا, ان کا وہم گزرا کہ جناب پتہ نہیں یہ شاید کھیل رہی ہے, کیا کر رہی ہے کچھ. اب جب 2-3 دفعہ یہ سب ساری چیزیں شروع ہوئیں تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو رات کو, تو اس نے جواب نہیں دیا. اچھا اس لڑکی کی بچی کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو نا چپ لگ گئی, وہ چپ ہو گئی, مطلب سکتے میں نہیں آئی, وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی, کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی. مطلب اس کا یہ روٹین روزانہ کی یہ بن گئی کہ وہ جناب رات کو جا کر وہاں پر کئی گھنٹے وہاں بیٹھ جاتی تھی, وہیں کوشش کرتی تھی کہ کھلونے وہیں لے جائے, وہیں تمام چیزیں لے جائے. تو وہیں پر ہی بیٹھ کے اس کے دروازے کے سامنے, دروازہ کبھی کھلا ہوا ہے کبھی بند ہوا ہوا ہے. تو انہوں نے 1-2 دفعہ دروازہ کھول کے بھی دیکھا, تو ظاہر بات ہے وہاں تو وہ کوئی بسترے رکھے ہوئے جس طرح لوگ رکھ دیتے ہیں, کوئی کمبل رکھ دیے, کوئی سوٹ کیس رکھ دیے, کوئی اس طرح کی چیزیں انہوں نے وہاں پہ ڈمپ کی ہوئی تھی. وہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. بہرحال وہ ان کو جو ہے وہ شک گزرا کہ جناب یہ تو بچی جو ہے, یہ تو معاملات اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ساری چیزیں. تو اتنے چند دن میں اس طرح کرتے کرتے ان کے گھر میں سارے کے سارے ہی بیمار ہو گئے ایکسیپٹ اس بچی کے, کہ وہ بچی بیمار نہیں ہوئی, باقی سارے بیمار, بخار, لمبے بخار میں مبتلا, اور تمام چیزیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور بہت مطلب پھر ان کی جو ہے وہ مدر کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہونے لگی, وائف ان کی بیمار, خود وہ ان کو ایک دفعہ دونوں بچیاں ان کی بیمار, یہ بچی بچی ہوئی. اب یہ جو ہے نا اس کو بڑا ان لوگوں کو وہ ہوا کہ یار یہ کیا چکر ہے. جو دوسرے ان کے رشتہ دار وغیرہ آتے تھے وہ بھی آ کے یہ کہنے لگے کہ جناب یہ کیا, آپ دم بھوک کروائیں, کوئی کسی کو بلائیں, کسی مولوی کو. بہرحال وہ قریبی ایک مسجد تھی, وہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کے وہاں سے مولوی صاحب جو تھے ان کو بلا کے لائے انہوں نے, اور آگے انہوں نے دیکھا ویکھا تو انہوں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ یہ
پہلی فرصت کے اندر یہ گھر خالی کر دیں، اس کے اندر جو ہے وہ اثرات ہیں اور یا شیاطین کا یا جنات کا یہاں پہ رہن بسر ہے، گزر بسر ہے. میں آپ لوگوں کو یہ کروں گا کہ آپ فوری طور پہ یہاں سے موو آن کر جائیں، شفٹ کر جائیں. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی، وہ میں کر لیتا ہوں. تو انہوں نے جناب کرتے کرتے اپنا سامان وامان سمیٹا ہوئے وہ سب چیزیں کی، مالک مکان کو بتایا. مالک مکان پہلے ہی جانتا تھا کہ جناب یہ سارے معاملات ہیں اور سب چیزیں ہیں. اس سے جب وہ مکان خالی کرنے لگے تو وہ انہوں نے کچھ سامان جو تھا وہ پیچھے کر کی طرف اوپر ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ ہم بعض اوقات اسٹور کے اندر ہوتا ہے تو اوپر ایک الگ سے ایک پورشن بنا دیا جاتا ہے باری ٹائپ کی، جب اس کے اندر کوئی ہم نے سوٹ کیس رکھ دیے یا کوئی چیزیں رکھ دی، تو وہ اس طرح کی ایک چیز بنی ہوئی تھی. تو وہاں بھی کچھ انہوں نے سامان اپنا ڈم کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے اس کو بچے کو کسی کو بھیجا، ان کو جان پہچان والے تھے کہ وہاں سے کوئی سامان اٹھا کے لے کے آؤ، پیچھے سامان کیا ہوا ہے تو وہ سامان کو لے کے آؤ. تو وہاں بچہ جو ہے وہ جب گیا تو پیچھے سے کوئی میڈیکل کوئی فائل ایک ان کو ملی. وہ فائل ملی تو وہ فائل وہ نکال کے لے کے آیا. تو انہوں نے دیکھا ویکھا تو اس کے اندر کچھ ٹیسٹ تھے، کوئی رپورٹس تھیں، کوئی ایسی چیز تھی، کچھ اور معاملات تھے. تو انہوں نے بولا پتہ نہیں کس کی ہے یہ، یا ہم سے پہلے کوئی آیا ہوگا یا اس کی کوئی رپورٹ تھی یا کیا چکر تھا کیا نہیں. تو اس میں جب انہوں نے جو ان کے ساتھ جو مطلب محلے دار وغیرہ تھے، انہوں نے جو اس وقت خالی کرنے میں مکان وغیرہ ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا پڑوسیوں سے کہ بھائی یہاں پہ کوئی تھا بیمار تھا کوئی نہیں. تو انہوں نے بولا ہاں یہاں بیمار تھے، اور یہاں پہ جو ہے نا ان صاحب کا جن کا یہ آپ یہ ذکر کر رہے ہیں ان صاحب کا تو یہاں پہ انتقال ہو گیا تھا، وہ تو یہاں سے انتقال ہو کے گئے اس جگہ سے. تو انہوں نے بولا یار یہ تو عجیب، ان کو بڑا خوف و حراس سا محسوس ہوا کہ یار یہ کیا چکر ہے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں یہ سارے معاملات. تو انہوں نے پھر مالک مکان سے تذکرہ کیا کہ یار آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یار یہاں پہ اس طرح کوئی معاملات ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہوئی ہے. تو وہاں پھر انہوں نے بڑی شرمندگی سے بولا کہ نہیں، وہ بیسکلی یہاں پہ کچھ ان کو کوئی چیز نظر آتی تھی، اس طرح کے کچھ معاملات نظر آتے تھے، تو وہ ڈرتے تھے بہت زیادہ، دونوں میاں بیوی تھے اور بہت زیادہ ڈرتے تھے. تو پھر وہ ان کا جو ہے نا اس طرح یہاں پر پتہ نہیں کیا ہوا، ان کو ہارٹ فیل ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر جو ہے نا ان کی مسز جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو مطلب وہ اس گھر میں پہلے ہی مطلب وہاں پر کوئی مطلب قابض تھا یا کوئی شیطانی چیز یا کوئی اس طرح کی چیز وہاں پر پہلے ہی قابض تھی جو کہ نقصان پہنچانے والی تھی. اور انہوں نے ان لوگوں کی تو جان بخشی ہوئی ہے تو خیر کسی کا اس سے باہر نکل گئے، مگر یہ کہ ایک پہلے ہی وہاں پہ جو ہے اس طرح کا سلسلہ ہوا. اوکے جی، تو یہ ساری چیزیں بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ہم ہمیشہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تمام نحوستوں سے محفوظ کرے پروردگار، جو چیزیں ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور ہمیں اللہ اتنا فہم اور عقل لازمی دے کہ ہم ایسی مخلوق کے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں، اور ہم خود احتیاط برتیں جب ہم کسی سنسان جگہ سے گزریں تو وہاں پہ کوئی پاکی ناپاکی کا خاص طور پہ خیال کریں، کچرا نہ پھینکیں، اس طرح کے معاملات میں. پھر ایسا آپ سے اگر میں عامر بھائی کہوں کہ عوام کو اس بارے میں اویئرنیس کیا دیں گے کہ احتیاط کیا کیا برتنی چاہیے، کیا طریقہ کار ہیں، وہ بتائیں. بالکل ایسا ہے اپنا سہیب بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو جو پہلے ہمارا کانسیپٹ تھا پرانے وقتوں میں، جو ہم جس طرح پہلے کسی بھی چیز کا جو آغاز کرتے تھے، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ ہم مکان شفٹ کر رہے ہوں، نیا گھر بنایا ہو، وہاں شفٹ کر رہے ہوں، تو ہم پہلے اس میں وہاں پہ قرآن خوانی کروایا کرتے تھے اور وہاں پہ محفل نعت کروایا کرتے تھے، جو کہ آج کل کانسیپٹ تھوڑا لوگوں میں کم ہو گیا، کیونکہ ظاہر بات ہے جگہیں کم ہو گئیں، فلیٹس زیادہ بن گئے، لوگ موو فلیٹس میں کرتے ہیں. پہلے تو عامر بھائی یہ ہوتا تھا نا کہ ہم خود بیٹھ کے پڑھتے تھے، خود بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے، مدرسے بچوں کو بلا لیا، بچے بلائے، قرآن پاک پڑھوایا، جیسا تیسا پڑھا انہوں نے اور وہ نکل گئے. تو سب سے بہتر طریقہ تو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام میں جو ہمارا ایک مطلب بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیز دے دی قرآن، ٹھیک ہے. وہ آپ کو چاہیے کہ آپ چاہے وہ آپ کے گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو نہیں ہو، وٹ ایور جو بھی ہو، آپ کا رزق میں برکت ہے، آپ کے تمام معاملات کے اندر آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ پڑھیں قرآن کو، اپنے بچوں کو بتائیں کہ جی آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، پڑھیں اس کو، صبح پڑھیں، شام میں پڑھ سکتے ہیں شام میں پڑھیں، تو وہاں بڑی برکت رہتی ہے ظاہر ہے. پھر سورہ بقرہ ہے، آپ کی سورہ یاسین ہے، اور سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے،
سورہ مزمل ہیں، یہ تمام ایسی ایسی چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی کہ آپ یہ پڑھیں تو وہاں سے تو کسی کا، میں کہتا ہوں جو ہوگا وہ بھی نکل جائے گا. ان شارٹ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہم اللہ سے بہت دور جا چکے ہیں. ہمیں اس فکر میں مبتلا رہنا پڑے گا کہ جو مسائل ہمارے اللہ کے کلام سے حل ہو سکتے ہیں، اللہ کے نام سے حل ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ادھر ادھر بھٹکنے سے حل ہے ہی اسی کا. آپ جس طرح بھی جہاں بھی اگر کسی کو بلائیں گے، آپ کئی واقعات دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، کہیں بھی آپ جائیں گے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کسی کو بھی بلاتے ہیں تو وہ بات ہے آ کے وہ کہیں پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو یا کہیں جنات کا خدشہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ آگے قرآن شریف، انہوں نے بھی آگے قرآن شریف ہی پڑھنا ہے، انہوں نے بھی آ کے وہی تلاوت کرنی ہے، وہی دعائیں پڑھنی ہیں، وہی تمام چیزیں کرنی ہیں. تو وہی چیزیں اگر ہم لوگ آلریڈی اپنا لیں، اڈاپٹ کر لیں تو ہم ویسے ہی اپنی زندگی کے اندر، میں تو کہتا ہوں اپنی آپ نماز کی طرف راغب ہوں، نماز پڑھیں. 5 وقت کی نماز جہاں ہو رہی ہوگی، جہاں تسبیحات ہو رہی ہوں گی، جہاں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہوگی، وہاں پہ کون شیطان اور پھر جو بھی شخص اس چیز کی زد میں اسے یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ باوضو رہنا شروع کر دیں. بے شک آپ خود بخود آپ کہیں گے یار اس سے اچھی میڈیسن، اس سے اچھا ٹریٹمنٹ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ویل عامر بھائی، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ نے ہمیں بہت اچھی اویئرنیس کی باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، مالک کی تمام برکات کا آپ پر، آپ کی فیملی پہ نزول ہو. جوانوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اسی اپنے پن کے ساتھ کہ تم اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھو گے اور ہمیشہ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھو گے. پوڈ کاسٹ اگر تمہیں پسند آیا اور تم نے یہاں تک دیکھ لیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا، اور بھائی کو اور بھائی کی ٹیم کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر، بائے بائے اور اللہ حافظ.